بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ من نجا قال املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کے اندر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات کے طریقے کے بارے میں سوال فرمایا ہے کہ نجات کس چیز میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحت ارشاد فرمائی ہے۔ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، ولیسعک بیتک، اور چاہیے کہ تیرا گھر تجھے کافی ہو، وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو اور رویا کرو۔ اس میں سے پہلی چیز کے متعلق گفتگو 2 ہفتہ ہو چکی ہے۔ زبان کے اوپر کنٹرول کرنا، زبان کے اوپر قابو رکھنا بہت سی مصیبتوں اور آفتوں سے نجات دینے والی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ زبان پر کنٹرول رکھنا اور زبان کو قابو میں رکھنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور زبان کے بیجا استعمال سے آدمی آخرت کے اندر مصیبت اور پریشانی کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے، اور وہ پریشانی اور مصیبت صرف زبان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے پہلی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، املک علیک لسانک، تم اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، اپنے قابو میں رکھو۔ دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی، ولیسعک بیتک، اور چاہیے کہ تیرا گھر تجھے کافی ہو۔ تیرا گھر تجھے کافی ہو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بلا وجہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلو، اپنے گھر کے اندر رہا کرو، اور جب کسی ضرورت سے گھر سے باہر جانا ہو تب کسی ضرورت کے لیے گھر سے باہر جاؤ، لیکن جب ضرورت پوری ہو جائے تو گھر کے اندر واپس آ جاؤ، گھر سے باہر بلا ضرورت مت رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری نصیحت نجات کے متعلق ہے، اور یہ انتہائی اہم نصیحت ہے۔ عام طور سے معاشرے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنے وقت کو کاٹنے کے لیے، وقت کو گزارنے کے لیے ادھر ادھر بیٹھا رہتا ہے، گھر سے باہر دوسری جگہ اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے، گزارتا ہے، مجلس لگتی ہے، گپ بازی ہوتی رہتی ہے، جس کی بنیاد پر آدمی اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے اور اپنے لیے ہلاکت کو مول لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، چاہیے کہ تیرا گھر تجھے کافی ہو، یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو۔ آدمی اگر بلا ضرورت گھر سے باہر نکلے گا، اپنے وقت کو ضائع اور برباد کرے گا اور بہت سے گناہوں کے اندر مبتلا ہوگا۔ چنانچہ جب آدمی بازار کے اندر جائے گا، مارکیٹ کے اندر جائے گا، یا ادھر ادھر کھڑا رہے گا، ادھر ادھر اپنے وقت کو ضائع کرے گا، تو اس کے اندر بہت سارے گناہ کے احتمالات ہیں۔ آدمی فتنوں کے اندر پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں سے بچانے کے لیے سد باب کے طور پر آپ نے ایسی نصیحت ارشاد فرمائی کہ اگر آدمی اس نصیحت کے اوپر عمل کرے تو وہ اس گناہ کے اندر پڑنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مثلاً آنکھ کا گناہ، کہ کسی نامحرم کو اپنی آنکھ سے دیکھنا، یہ شریعت کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے، اور یہ سخت ترین گناہوں کے اندر شامل ہے۔ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ ایمان والے مرد سے کہہ دیجئے
کہ وہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھا کرے۔ یعنی اس امت کے اندر امت کو بہکانے کے لیے دو فتنے ہیں، جس کو حدیث کے اندر ذکر کیا گیا۔ دو فتنے ہیں، ایک مال اور دوسری عورت۔ یہ دو فتنے ایسے ہیں جس فتنے کے اندر مبتلا ہو کر آدمی بہت سارے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ مال کی حرص، مال کے کمانے کی فکر اور اس کے چکر کے اندر آدمی حرام اور حلال کی پرواہ نہیں کرتا، دوسرے کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا، بس اس کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے مال حاصل ہونا چاہیے، اس کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اس حرص کی وجہ سے وہ حرام اور حلال کی پرواہ نہیں کرتا، اس لیے مال کا کمانے والا فتنے کے اندر پڑ جاتا ہے، آزمائش کے اندر پڑ جاتا ہے، گناہ کے اندر پڑ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عورتیں آدمی کے لیے فتنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے کفار جب مسلمانوں کو بہکانے کے لیے آتے تھے تو ان کے سامنے پیشکش کرتے تھے کہ ہم خوبصورت سے خوبصورت عورتوں سے تمہارا نکاح کرا دیں گے، لیکن مسلمان ان کے بہکاوے کے اندر نہیں آتے تھے۔ چنانچہ ایک جنگ کے موقع پر عیسائیوں نے مسلمانوں کو بہکانے کے لیے جو ترکیب نکالی، وہ ترکیب یہ تھی کہ نیم عریاں عورتوں کو دو صف کے اندر کھڑا کر دیا جس راستے سے مسلمانوں کو گزرنا تھا، تاکہ مسلمان فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں، اور وہ فوج جو کئی ماہ سے مسلسل اللہ کے راستے کے اندر ہے، وہ جب اس فتنے کے اندر پڑے گی تو پھر اس کے بعد یہ گناہ کے اندر مبتلا ہوں گے، اور جس مقصد کے لیے نکلے اس مقصد سے وہ پھر جائیں گے اور اس مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہوں گے۔ مسلمانوں کے کمانڈر اور لشکر کو اس کا علم ہوا کہ نصارہ نے، عیسائیوں نے مسلمانوں کو اپنے جال کے اندر پھنسانے کے لیے اور جنگ کے اندر شکست دینے کے لیے یہ ترکیب اپنائی ہے۔ مسلمان لشکر کے کمانڈر نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ چنانچہ جتنے لشکر کے آدمی تھے سب کی زبان کے اوپر یہ آیت جاری تھی، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ چنانچہ اسی آیت کو پڑھتے گئے، اپنی نگاہ کی حفاظت کرتے ہوئے پورے راستے سے گزر گئے، کوئی نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، اور یوں مسلمانوں کی جماعت محفوظ طریقے سے اپنی نگاہ کی حفاظت کرتے ہوئے اس راستے سے گزر گئی۔ تو جب آدمی بازار میں نکلے گا، راستوں کے اندر نکلے گا، تو بہت سارے گناہ کے اندر مبتلا ہونا پڑے گا، جس میں سے ایک گناہ آنکھ کا گناہ ہے، اور یہ گناہ ایسا گناہ ہے جب آدمی اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو آدمی کو عبادت کی حلاوت اور اس کی لذت اس سے چھین لی جاتی ہے، اور کوئی شخص اپنے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس سے محفوظ ہو جاؤں گا اور اس برائی کے اندر مبتلا نہیں ہوں گا۔ کتابوں کے اندر بہت سارے لوگوں کے واقعات لکھے ہیں۔ شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے پائے کے بزرگ تھے، بہت بڑی تعداد ان کے مریدین کی تھی، جن میں شیخ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جو اکابر صوفیہ کے اندر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ سفر کے اندر جا رہے تھے، راستے میں جاتے ہوئے ان کی نگاہ کی وجہ سے، نگاہ کی غلطی کی وجہ سے ایک عیسائی عورت کے اوپر نگاہ پڑ گئی، اور اس گناہ کی وجہ سے جو ان کو ولایت کا درجہ ملا ہوا تھا، اللہ رب العزت کی جانب سے وہ ولایت کا درجہ اسی سفر کے اندر چھین لیا گیا، اور اپنے مریدین کو جمع کر کے انہوں نے کہا تم لوگ اپنے راستے جاؤ، اور وہ اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چل لیے۔ کتابوں کے اندر ان کے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ مریدین رو رہے ہیں لیکن وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ آخر کے اندر ان کو وہ جب اس لڑکی کے پیچھے چل رہے تھے اور اس کی شرائط کو منظور کرتے ہوئے خنزیر کو ہکانے کے اوپر، چرانے کے اوپر وہ راضی ہو گئے، وہ عصا جس کو وہ جمعہ کے اندر استعمال کرتے تھے اور جس کو دینی کاموں کے اندر استعمال کرتے تھے، وہ خنزیر کے ہانکنے کے اندر، اس کے چرانے کے اندر استعمال کر رہے تھے۔
جب ان کے مریدین نے ان کو دیکھا اور بہت دنوں کے بعد جب ان کے پاس وہ گئے، اس کے بعد مختصراً یہ ہے کہ جب انہوں نے ان کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ یہ گناہ اس ولایت کے درجے کو آپ سے کیسے سلب کر لیا گیا، چھین لیا گیا، تو انہوں نے بتایا کہ 2 گناہ تھے۔ ایک تو جب میں نے اس لڑکی کو غیروں کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا تو میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو ایک اللہ کو چھوڑ کر غیر کی پرستش کرتے ہیں۔ ہمارے دل کے اندر تکبر پیدا ہوا اور دوست سے اس لڑکی کی محبت ہمارے دل کے اندر آ گئی۔ اللہ رب العزت نے اس کی نحوست سے وہ ولایت کا درجہ چھین لیا اور وہ اس حد تک گر گئے۔ اس وقت ان کے تلامذہ نے ان سے پوچھا کیا آپ کو قرآن پاک کی کوئی آیت یاد ہے؟ کہتے ہیں پورا قرآن میرے سینے سے، میرے دماغ سے نکل گیا، کچھ نہیں یاد ہے، لیکن ایک آیت یاد ہے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ ذلیل کرنے پر آئے اس کو دنیا کے اندر کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ یہ قرآن پاک کی آیت یاد ہے، اس کے علاوہ اور کچھ مجھے یاد نہیں۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو وہ ولایت کا درجہ واپس دلایا۔ لیکن کہنا یہ ہے کہ اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے بزرگ جن کے مریدین کے اندر بڑے بڑے اکابرین تھے، جب وہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہونے کی بنیاد پر ان سے قرآن پاک پورا کے پورا سلب کیا جا سکتا ہے، چھینا جا سکتا ہے، تو کیا آنکھ کے گناہ کے مبتلا ہونے کی بنیاد پر کیا آج معاشرے کے اندر یہ برائی عام طور سے پائی نہیں جاتی؟ جب آدمی اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اس سے عبادت کی لذت چھین لی جاتی ہے، اس کو عبادت کے اندر مزہ نہیں آتا، حلاوت نہیں ملتی، وہ اس گناہ کی نحوست ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت یہ ارشاد فرمائی، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، چاہیے کہ تیرا گھر تجھے کافی ہو، یعنی بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلو۔ جب ضرورت ہے گھر سے باہر نکلو، اپنی ضروریات پوری کرو، ضرورت پوری کرنے کے بعد اپنے گھر کے اندر آ جاؤ، گھر کے اندر رہو گے بہت سارے فتنوں سے محفوظ رہو گے، بہت سارے گناہوں سے محفوظ رہو گے، لوگوں کی ملاقات ہوگی، جب لوگوں سے ملاقات ہوگی تو گناہوں کے اندر مبتلا ہوگے، لہذا اس سے اپنے آپ کو بچانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ جائے۔ وقت گزاری کے لیے گھر سے باہر جانا کہ بہت وقت ہے، کیسے گزرے گا، وہاں چل کر وقت کاٹ لیں، وہاں چل کر وقت کاٹ لیں، یہ وقت گزارنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ انسان کو جو عمر عطا فرمائی ہے، یہ وقت عطا فرمایا ہے، اس وقت کے متعلق اللہ رب العزت حشر کے میدان میں سوال فرمائیں گے کہ ان اوقات کو کہاں پر تم نے گزارا تھا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس کے اندر نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرتا، حالانکہ تمہارے پاس نذیر یعنی ڈرانے والے بھی آئے تھے، اس کے باوجود تم نے اپنے وقت کی قدر نہیں کی۔ اس لیے ان اوقات کی قدر کرنا، ان کی حفاظت کرنا یہ اپنی ذمہ داری ہے۔ اس کی حفاظت کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے کام کے لیے، اپنے دھندے کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے گھر سے باہر جائے، جب کام پورا ہو جائے تو اپنے گھر کے اندر واپس آ جائے۔ بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنا، دیر رات تک ادھر ادھر گھومنا، دوسری جگہوں کے اوپر جانا اور اپنے وقت کو ضائع کرنا، اس کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کبھی آدمی دیر رات ادھر ادھر ہوتا ہے، کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جاتا ہے، گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، معاشرہ پریشان ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر غلطی کیا تھی کہ آدمی اپنے وقت کو گزارنے کے لیے دیر رات تک ادھر ادھر تھا، اور اس کی بنیاد پر کسی شرپسند عناصر نے کسی مصیبت کے اندر مبتلا کر دیا، رات کی تنہائی کو غنیمت سمجھتے ہوئے وہ پریشان کرنے لگے۔ اس کی بنیاد پر دنیاوی پریشانی تو الگ رہے گی اور آخرت کے اندر جو پریشانی ہوگی وہ الگ ہوگی۔ اس لیے اپنے اوقات کی قدر کرے، اپنے وقت کی قدر کرے۔ تیسری نصیحت جو آخری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کے لیے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِک، تم اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو، شرمندہ ہو۔ ہم گنہگار ہیں اور ہمیں اس کا اعتراف ہونا چاہیے۔ جب ایک آدمی کو غلطی کا اعتراف رہتا ہے
تو وہ اس غلطی کے اوپر نادم اور پشیمان رہتا ہے۔ جب کسی کا کوئی ملازم ہوتا ہے اور اس ملازم کو یہ احساس رہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تب وہ اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے جاتا ہے تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے، معذرت والا انداز ہوتا ہے، پشیمانہ انداز ہوتا ہے، شرمندگی والا احساس ہوتا ہے۔ لیکن جب کسی ملازم کو غلطی کا احساس نہیں ہوتا تو وہ مالک کے سامنے جب جاتا ہے تو اکڑ کر جاتا ہے، ایسے طریقے سے گفتگو کرتا ہے جیسے اس نے کوئی غلطی ہی نہیں کی۔ لیکن ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ قرآن حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم۔ اے میرے بندو، تمہارا حال یہ ہے کہ تم رات بھی گناہ کرتے ہو، دن میں بھی گناہ کرتے ہو، اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم رات اور دن خطاؤں کے اندر مبتلا ہوتے ہو، غلطیوں کے اندر مبتلا ہوتے ہو، اور میری صفت گناہوں کے معاف کرنے کی ہے، میں گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ ایسا نہیں کہ ہم نے گناہ کر لیا اللہ نے معاف کر دیا، ہم گناہ کریں پھر گناہوں کی معافی چاہیں، شرمندگی کا اظہار اللہ کے حضور کریں، تب اللہ رب العزت بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ کو بندے سے بہت زیادہ محبت ہے، جتنی ایک ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ محبت اللہ کو اپنے بندے سے ہوتی ہے۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے اور توبہ اور استغفار کرتا ہے، گناہوں کی معافی چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آج ہم سب بھی گناہوں کے اندر مبتلا ہیں۔ صبح سے لے کر رات تک آدمی اپنے وقت کے اندر دیکھے کتنے گناہ اس نے عملاً کیے، کتنی گناہ اس نے زبان سے کیے، کتنے گناہ اس نے اپنی آنکھ سے کیے، کتنے اپنے کان سے کیے۔ اگر انسان اپنی زندگی کا خود سے جائزہ لے، ایک تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر کرامن کاتبین ہیں، 2 فرشتے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں جو ہمارے نام اعمال لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر انسان عمل کرے اس استدار کے ساتھ کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ فرشتے لکھ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ فطرتاً ایک انسان کو اگر اس بات کا یقین ہو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ آج کے دور کے اندر سمجھنا بھی بہت آسان، ایک آدمی کیمرے کی نگرانی کے اندر ہوتا ہے، کتنا محتاط ہو جاتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، لیکن اس کو اس بات کا یقین ہے کہ جہاں پر اس کو مانیٹر کرنے والا آدمی موجود ہے، دیکھنے والا آدمی موجود ہے، وہ میری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ جب دنیا کے اندر کوئی مالک، کوئی آدمی جب کسی حرکت کو دیکھتا ہے، آدمی کیمرے کی نگاہ کے اندر ہوتا ہے، چاہے وہ اس کا ملازم ہو یا نہ ہو، بہرحال وہ محتاط ہو جاتا ہے اور کسی طرح کی غلط حرکت کرنے سے باز ہو جاتا ہے۔ اب سوچئے کیا ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ اللہ رب العزت جو ہمیں دیکھ رہا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا بندے کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اس کا اللہ اس کو دیکھتا ہے؟ جب اس کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ گناہ کے اوپر جرأت نہیں کر سکتا۔ جب دنیا کے اندر کوئی آدمی کیمرے پر ہمیں دیکھتا ہے تو ہم اس وقت محتاط ہو جاتے ہیں اور بچ جاتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کرتے۔ ہمارا اللہ ہمیں 24 گھنٹہ دیکھ رہا ہے، فرشتے اس نامہ اعمال کو اس کو لکھ رہے ہیں نامہ اعمال کے اندر۔ کیا ہم بھی کبھی محتاط ہوتے ہیں کہ ہمیں زندگی ایسی گزارنی چاہیے جس سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے کام کر بیٹھیں کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ اس کے باوجود یہ اللہ کی ستاری ہے، گناہوں کو معاف کرنے کا، چھپانے پر اللہ رب العزت اگر ہمارے گناہ کو ایک دوسرے کے اوپر ظاہر کر دے تو یہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے یہ ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہ کریں، ایک دوسرے سے گفتگو کرنا گوارا نہ کریں۔ اگر ہمارے گناہ ایک دوسرے کے اوپر عیاں کر دیے جائیں، ظاہر کر دیے جائیں، اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے
احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں گنہگار ہونے کے باوجود ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے، لیکن جب اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے تو ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ اللہ اگر ہمیں دیکھ رہا ہے، یقیناً ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس وقت ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے اعمال سدھار لیں اور کام وہ کریں جس سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے۔ اگر ایسے کام ہو جائیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں تو اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ تم میرے بندے ہو، تم گناہ کر رہے ہو، تم توبہ کر لو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لیکن آج ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہم جب توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں کہ ہم سے گناہ ہوا۔ اس لیے ہم اپنے نظام الاوقات کو بنائیں، اپنے اوقات کا جائزہ لیں کہ آج ہم سے کون سا گناہ ہوا، اس پر اللہ رب العزت سے توبہ کرے۔ ومن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جو شخص یہ پائے کہ آج ہم سے فلاں نیک کام ہوا تو اس پر اللہ کی حمد کرے، تعریف کرے، اور جو برا کام ہوا اس پر اللہ سے توبہ اور استغفار کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔